بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کے ناول کیمپ GT4 کا آخری حصہ۔ مصنف ہیں صفدر شاہین۔ عمران کے ساتھی خاموشی سے قدم اٹھا رہے تھے۔ ان کا حال بھی جوزف سے مختلف نہیں تھا، اور تو اور تنویر بھی عمران کی طرف سے بے حد پریشان تھا۔ حسد اور جولیا کے معاملے میں اختلاف اپنی جگہ، مگر وہ عمران کی قدر کرتا تھا۔ عمران جو ہر آڑے وقت میں ان کی مدد کو پہنچتا تھا اور انہیں بارہا موت کے پنجوں سے نکال لایا تھا، اور آج بھی انہیں گھیرے سے نکالنے آیا تھا، مگر وہ خود کو بچا نہ سکا تھا۔ انہوں نے کھلی آنکھوں سے اپنے اسٹیمر کو تباہ ہوتے دیکھا تھا، جس سے عمران فائرنگ کر کے دشمن کے قیمتی بمبار کو تباہ کر ڈال رہا تھا۔ گویا وہ مرتے مرتے بھی ایک کارنامہ انجام دے گیا تھا۔ چند منٹ کے بعد وہ سڑک کے اس موڑ پر جا پہنچے جہاں جاوید نے ویگن کے ساتھ آنا تھا۔ ویگن موجود تھی، مگر اندھیرے میں اس کا بس ایک ہیکولا سا ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگے۔ دفعتاً کیپٹن بابر کی چھٹی حس بیدار ہو گئی، جو کسی انجانے خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اندھیرے میں چاروں طرف پہاڑی چٹانوں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اسٹین ویگن کی طرف دیکھا۔ اس کے اندر باہر تاریکی تھی، اس لیے اندازہ لگایا نہیں جا سکتا تھا کہ اس میں جاوید ہے یا نہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود اسٹین گن سنبھالے ویگن کی طرف بڑھنے لگا، جو چند گز کے فاصلے پر سڑک کے دوسری جانب کھڑی تھی۔ جو ہی وہ قریب پہنچا، چونک پڑا۔ ویگن کے اگلے حصے میں کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک اسی لمحے اسے آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے مڑا، لیکن اسی لمحے ایک گن کی نال اس کے سینے سے آ لگی۔ ساتھ ہی کسی نے اس کے ہاتھ سے گن چھین لی۔ کیپٹن بابر کے ذہن کو جھٹکا لگا۔ آخر وہ خطرہ سامنے آ ہی گیا تھا۔ کیپٹن بابر نے غور سے انہیں دیکھا۔ وہ دو آدمی تھے، وردیوں سے فوجی ہی معلوم ہوتے تھے۔ اسی لمحے ویگن کے عقب سے 5-6 فوجی اور نکل آئے۔ وہ سب ٹامی گنوں اور اسٹین گنوں سے مسلح تھے۔ اپنے ہاتھ بلند کر لو اور اپنے ساتھیوں سے کہو وہ ہتھیار پھینک کر ادھر آ جائیں، ایک فوجی نے سخت لہجے میں کہا، ورنہ تمہیں شوٹ کر دیا جائے گا۔ کیپٹن بابر کچھ نہ بولا۔ اس کا ذہن تیزی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ وہی فوجی دوبارہ غرایا، تم نے سنا نہیں؟ اگر 10 سیکنڈ کے اندر اندر تم نے اپنے ساتھیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم نہ دیا تو پھر؟ فوجی نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا، اور پھر اس نے سڑک کے دوسری طرف اپنا منہ آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، اگر تمہیں اپنے ساتھی کی زندگی عزیز ہے تو ہتھیار پھینک کر ہاتھ اٹھاؤ اور ادھر چلے آؤ۔ جلدی کرو، 10 سیکنڈ ختم ہونے والے ہیں۔ چوہان، خاور، تنویر اور جوزف کیپٹن بابر کے ارد گرد فوجیوں کے سائے دیکھتے ہی پیچھے ہٹ کر مختلف پتھروں اور چٹانوں کی اوٹ میں پہنچ چکے تھے۔ فوجی کی دھمکی سن کر وہ سناٹے میں آ گئے۔ اگر وہ فوجیوں پر فائرنگ کرتے تو کوئی گولی اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر کیپٹن بابر کے سینے تک پہنچ سکتی تھی۔ ہتھیار ڈالنے میں بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھے، اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ نہیں، تم ہمیں گرفتار نہیں کر سکو گے دوستوں، دفعتاً کیپٹن بابر بول پڑا۔ بکواس بند کرو، ایک فوجی نے اس کے منہ پر تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، بلاؤ انہیں، جلدی۔ تماچا کھا کر کیپٹن بابر لڑکھڑایا اور پیچھے کھڑے فوجی سے جا ٹکرایا۔ ٹکراتے ہی کیپٹن بابر نے وہ حرکت کی جس کی فوجیوں کو ہرگز توقع نہیں ہو سکتی تھی۔ صفدر۔ جو ہی انہوں نے مڑ کر تباہ ہونے والے 5ویں اسٹیمر کی طرف دیکھا، صفدر نے غوطہ لگایا اور آگے آئے غوطہ خور کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کی ٹانگیں کھینچتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں پیچھے والے غوطہ خور کے سینے میں دے مارے، لیکن اس کے پاؤں غوطہ خور کے سینے کے بجائے اس کے منہ پر پڑے، اور نہ صرف اس کا شیشے کا ماسک ٹوٹ گیا، بلکہ وہ پانی میں الٹ گیا اور بری طرح ہاتھ پیر مارتا ہوا سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسرے کا سر بھی پانی میں ڈوب گیا اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہوا خود کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کے دونوں پاؤں تو صفدر کے ہاتھوں میں تھے، جبکہ صفدر کے پاؤں کی ہتھکڑی کی زنجیر اس کی کمر سے بندھی ہوئی تھی۔ دفعتاً صفدر کے قریب ہی 2 اور غوطہ خوروں نے سر پانی سے باہر نکالا اور انہوں نے صفدر کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ پھر ان میں سے ایک نے کوئی وزنی چیز صفدر کے سر پر ماری۔ صفدر وہ چیز تو نہ دیکھ سکا، مگر اس کا ذہن معوف ہوتا چلا گیا۔ غوطہ خور کی ٹانگیں اس کے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد ہو گئیں اور خود وہ ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ جب اسے دوبارہ ہوش آیا
تو اس نے خود کو ایک اسٹیمر پر پڑے پایا۔ یہ وہی چھٹا اسٹیمر تھا جو بچ گیا تھا۔ صفدر نے اپنے قریب 6-7 فوجیوں کو مستعد کھڑے پایا جبکہ ایک اس پر جھکا ہوا تھا۔ صفدر کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور فوجیوں نے اپنی گنوں کے رخ اس کی جانب کر دیے۔ کھڑے ہو جاؤ، اس پیچھے ہٹ جانے والے فوجی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ صفدر کے چہرے پر ماسک نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس وقت غوطہ خوری کے مخصوص لباس میں تھا۔ شاید اس کی بے ہوشی کے دوران ہی اسے اس لباس سے محروم کر دیا گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے گردن گھما کر دائیں بائیں دیکھا اور چونک پڑا۔ ان کا اسٹیمر نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ جہاں اسے صفدر نے آخری بار دیکھا تھا وہاں پانی پر آگ کے شعلے رسک کر رہے تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اسٹیمر تباہ ہو چکا ہے اور وہ آگ اسٹیمر کے پیٹرول میں لگی ہوئی تھی جو پانی کی سطح پر بکھر گیا تھا۔ یہ سوچ کر اس کا دل کانپ اٹھا کہ اس کے ساتھیوں کا کیا انجام ہوا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید سوچتا، اس فوجی نے بلند آواز سے کسی کو حکم دیا، واپس چلو۔ پھر اس نے صفدر سے سوال کیا، تمہارا تعلق کس ملک سے ہے؟ اگر صفدر کے چہرے پر میک اپ نہ ہوتا تو اس فوجی کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی اور وہ بآسانی پہچان لیتا کہ وہ پاک ایشیا ہی ہے، مگر صفدر تو اس وقت ایک انگریز کے روپ میں تھا اور جب تک اس کا میک اپ صاف نہ کیا جاتا اس کی اصلیت سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ وہ دور سے آتے ہوئے ایک بحری جہاز کو دیکھنے لگا، انداز میں لاپرواہی شامل تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ میرے سوال کا جواب دو، وہ فوجی چیخا جو اس اسٹیمر کا کپتان ہی سمجھا جا سکتا تھا۔ اگر میں بتا بھی دوں تو تم کیا کر سکو گے سوائے میرے ملک سے احتجاج کے؟ صفدر نے خالصتاً امریکن لہجے میں کہا، جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ کپتان غرایا، CIA، صفدر نے مختصراً کہا اور وہ اچھل پڑے۔ گویا تم اکریمین ہو، مگر ہمیں تو اطلاع ملی تھی کہ یہاں پاک ایشیائی جاسوسوں کا گروہ آیا ہوا ہے۔ ہوگا، بہرحال ہمارا گروہ تو تم لوگوں نے ختم کر ڈالا۔ صفدر نے کندھے اچکا کر کہا، کیا ان میں سے کوئی بچا؟ اگر وہ سب اسٹیمر پر ہی تھے تو سمجھ لو کہ ان کی روحیں اب واپس ایکریمیا پہنچ کر اپنے مشن کی کامیابی کی رپورٹ دے رہی ہوں گی۔ کپتان نے خشک لہجے میں کہا، اسٹیمر پر کتنے آدمی تھے؟ صرف 5، صفدر نے جواب دیا۔ اس کا دل اندر ہی اندر غم سے پھٹا جا رہا تھا اپنے ساتھیوں کے انجام پر۔ اوہ، مگر سمجھ گیا۔ وہ جلدی سے اپنی حیرت پر قابو پا کر بولا، گویا تم نے ہمارے اسٹیمرز کو ٹائم بموں سے تباہ کیا تھا۔ ایسا ہی ہوگا، CIA کے جاسوس بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ صفدر کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا، ان لوگوں کو بدحواس کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ بہرحال تمہاری حکومت سے تو احتجاج ہوتا ہی رہے گا، مگر تمہیں تو بندرگاہ پہنچنے سے پہلے ہی گولی مار دی جائے گی۔ کپتان بولا، بندرگاہ پہنچیں گے تب نا۔ صفدر نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، صرف 3 منٹ رہ گئے ہیں۔ 3 منٹ؟ کس میں 3 منٹ رہ گئے ہیں؟ کپتان نے اسے گھورتے ہوئے تیزی سے پوچھا۔ ٹائم بم پھٹنے میں، صفدر نے چاروں الفاظ کو چبا چبا کر کہا اور کپتان اچھل پڑا۔ دوسرے فوجی بھی بدحواس نظر آنے لگے تھے۔ کپتان بوکھلا کر بولا، جلدی بتاؤ، کہاں ہے بم؟ تم نے بم کہاں چھپایا ہے؟ فضول ہے، اگر میں بتا بھی دوں تو تم وقت سے پہلے اسے تلاش نہیں کر سکو گے۔ صفدر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بہتر ہے بچنے کی کوئی تدبیر کرو۔ کپتان نے فوراً ایک فوجی کی گردن چھین کر اس کی نال صفدر کے سینے سے ٹکا دی۔ اس کے انداز میں بدحواسی تھی اور صفدر دل ہی دل میں اس کی بدحواسی پر ہنس رہا تھا۔ جلدی بتاؤ بم کہاں ہیں، ورنہ میں تمہیں بم پھٹنے سے پہلے ختم کر ڈالوں گا۔ بولو، وہ دہاڑا۔ اچھا سنو، وہ بم اسٹیمر کے پیندے کے ساتھ چپکا ہوا ہے، صفدر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ ایک جدید اور چھوٹا سا نہایت تباہ کن ایکشن بم ہے۔ ظاہر ہے اتنے قلیل وقت میں اسٹیمر کے پیندے سے چپکا ہوا بم بیکار بنانا ممکن نہیں تھا، اس لیے کپتان نے گن پھینکی اور بدحواسی سے چیخا، فوراً اسٹیمر چھوڑ کر دور نکل جاؤ، جلدی کرو، لائف بورڈ میں ہوا بھرنے کا وقت نہیں، میں فوراً بندرگاہ کال بھیجتا ہوں۔ اور ہاں، اس نے قریب کھڑے ہوئے فوجیوں سے کہا،
اس امریکی جاسوس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو تاکہ یہ اپنے بم کی آپ نظر ہو جائے۔ ہری اپ! اسٹیمر پر کھلبلی مچ گئی۔ خوفزدہ فوجی اسٹیمر سے پانی میں چھلانگیں لگانے لگے۔ دو فوجیوں نے جلدی جلدی صفدر کے ہاتھ پاؤں ایک رسی سے باندھ کر اسے وہیں ڈال دیا۔ کپتان شاید اپنے کیبن کی طرف بھاگ گیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اسٹیمر خالی ہو گیا اور وہاں ویرانی رقص کرنے لگی۔ صفدر کے منہ سے بے اختیار کہکہا ابل پڑا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا کہکہا حلق میں اٹک گیا۔ ایک غوطہ خور دائیں جانب سے اسٹیمر پر چڑھ آیا تھا۔ اس نے آتے ہی وہاں ایک گہری ہوئی اسٹین گن اٹھائی اور اس کا رخ صفدر کی طرف کر کے غرایا۔ تمہارے جھوٹ کا پول کھل چکا ہے امریکی جاسوس۔ اسٹیمر کے پیندے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بم چپکا نہیں ہے، لہذا تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم لوگوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ غضب بھگوان کا! آدھے گھنٹے کے اندر اندر 5 اسٹیمر، 3 ہیلی کاپٹر اور ایک بمبار طیارہ تباہ کر دیا۔ نہ جانے پیچھے تم لوگ کتنا نقصان کر کے آئے تھے۔ صفدر ہونکوں کی طرح اسے گھورنے لگا۔ غوطہ خور کا چہرہ ماسک میں چھپا ہوا تھا، صرف منہ کی جگہ سے ماسک تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا نظر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ بمبار طیارے کے الفاظ پر صفدر بری طرح چونک پڑا۔ وہ کیسے تباہ ہوا؟ میرا مطلب ہے طیارہ؟ صفدر نے جلدی سے پوچھا۔ تمہارے اسٹیمر پر وہ حملہ کرنے آئے تھے، مگر وہ خود بھی نہ بچ سکے۔ راکٹوں کے گرائے ہوئے بموں نے ان کے اسٹیمر سمیت ان کے جسموں کی بھی دھجیاں بکھیر دیں، گن بردار نے فاتحانہ لہجے میں کہا، اور صفدر کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بے اختیار آنکھیں بند کر کے تصور میں اپنے ساتھیوں کے چہرے تلاش کرنے لگا۔ اسی لمحے گن بردار کی بوکھلائی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اوہ، کیا تم بے ہوش ہو گئے ہو برخوردار؟ وہ آواز سن کر صفدر بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ گن بردار نے اپنا ماسک چہرے سے ہٹا لیا تھا۔ اوہ عمران صاحب، آپ! صفدر نے خوشی اور حیرت سے چیخ کر کہا۔ اور کیا، میرا باپ ہوتا، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ تمہاری تلاش میں مجھے 7 سمندر کا پانی چھاپنا پڑا ہے۔ تم ملے بھی تو کہاں؟ نہ پانی میں، نہ زمین پر، نہ آسمان پر، بلکہ اسٹیمر پر۔ صفدر ہنس پڑا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمام ساتھی بخیریت ہیں۔ مجھے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، عمران نے یکدم فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ آپ ان سے نہیں ملے؟ صفدر نے تیزی سے پوچھا۔ 2 کام ہوئے تھے، عمران بولا۔ اسٹیمر تباہ ہونے سے پہلے ہی میں نے انہیں ساحل کی جانب بھیج دیا تھا۔ پھر اس نے مختصر طور پر سارا واقعہ بتایا۔ میں اسٹیمر پر ہی رک گیا تھا تاکہ دشمن کو ایک اور زیک پہنچاؤں۔ چنانچہ راکٹ پر فائرنگ کرنے کے فوراً بعد میں پانی میں کود گیا، اور جب اسٹیمر پر بم پھٹا تو میں کافی گہرائی میں جا چکا تھا۔ دشمن یہی سمجھتا رہا کہ ہم سب فنا ہو گئے ہیں۔ صفدر نے اطمینان کا سانس لیا۔ مگر اب آپ کیوں فکر مند ہیں؟ محض اس لیے کہ وہ سڑک کی جانب نہ گھیر لیے جائیں، عمران بولا۔ بہرحال آؤ تم چلیں، مگر مجھے کھولیں تو صحیح، صفدر نے جلدی سے کہا۔ عمران نے مڑ کر چاقو کی مدد سے اس کی رسیاں کاٹیں اور پھر اسٹیمر کے کنٹرول کی طرف چل دیا۔ انجن اسٹارٹ کرتے ہی اس نے اسٹیمر کا رخ پہاڑی ساحل کی طرف موڑ دیا۔ جنگی بحری جہاز اب قریب آ پہنچا تھا، مگر عمران کو اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ اپنے خیال میں اپنے دشمن جاسوسوں کا اسٹیمر تباہ کر چکے تھے، اور یہ راجیشیائی بحریہ کا اسٹیمر تھا، جس پر بحریہ کا مخصوص نشان بھی بنا ہوا تھا۔ عمران نے اسٹیمر کی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ صفدر اس کے قریب گن پکڑے سامنے دیکھ رہا تھا۔ جلد ہی وہ پہاڑی ساحل کے قریب پہنچے، مگر اس سے پہلے کہ عمران اسٹیمر روکتا، ساحل کی دوسری جانب سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کیپٹن بابر! پیچھے کھڑے فوجی سے ٹکراتے ہی کیپٹن بابر یکدم دوسرے ہی لمحے اس فوجی کی گردن کو بازو کی گرفت میں لے چکا تھا، اور اس کی پشت کیپٹن کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جبکہ کیپٹن بابر دوسرے ہاتھ سے اس کی گن پکڑ رکھی تھی۔ فوجی گن چھوڑ کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کیپٹن کی گرفت اتنی کمزور نہیں تھی۔ اس کا بازو سانپ کی مانند اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا،
اور فوجی کے منہ سے خرخراہٹیں خارج ہو رہی تھیں۔ دوسرے فوجی اس اچانک صورتحال سے نروس ہو گیا، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ صورتحال اتنی تیزی سے پلٹا کھائے گی۔ کیپٹن بابر اس آدمی کو گھسیٹتا ہوا 2 قدم پیچھے لے گیا۔ ہتھیار پھینک دو ورنہ اس کی گردن توڑ دوں گا، کیپٹن بابر نے کہا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ہتھیار پھینک دیے۔ ٹھیک اسی لمحے سڑک کی دوسری جانب موجود کیپٹن بابر کے ساتھیوں نے اپنی گنوں کے دہانے کھول دیے اور وہ 7-8 فوجی ایک لمحہ میں لقمہ اجل بن گئے۔ کیپٹن نے اپنی گرفت میں موجود فوجی سے کہا، جلدی بتاؤ تمہارے یہاں اور کتنے ساتھی ہیں اور ویگن والا کہاں ہے؟ وہ مارا گیا، فوجی کے منہ سے بمشکل نکلا۔ تو پھر تم بھی مر جاؤ، کیپٹن بابر نے شفاف لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن توڑ دی۔ وہ مردہ چھپکلی کی مانند کیپٹن بابر کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ کیپٹن نے جھک کر اس کی گردن اٹھانے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے کوئی ٹھنڈی چیز اس کی گردن سے آ لگی۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ ورنہ گدی میں سوراخ ہو جائے گا۔ اچانک ایک غراہٹ ابھری۔ اس نے سیدھے ہو کر کنکھیوں سے پیچھے دیکھا۔ عقب میں 2 آدمی کھڑے تھے۔ وہ دونوں عام لباس میں تھے اور دونوں میں سے ایک کے پاس ریوالور اور دوسرے کے پاس اسٹین گن تھی، جبکہ ریوالور کیپٹن بابر کی گردن کو چھو رہی تھی۔ کیپٹن کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ ان کا تعلق مقامی سیکرٹ سروس سے ہے۔ پھر ان میں سے ایک نے سیٹی بجائی تھی۔ فوراً ہی دائیں جانب سے 10 مسلح سپاہی نمودار ہوئے اور قریب پہنچ کر انہوں نے کیپٹن کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ سپاہی اسے اپنے رائفلوں سے دھکیلتے ہوئے نیچے اتار کر ویگن کی دوسری سمت لے گئے، جبکہ کیپٹن بابر کے ساتھی مخالف سمت کی چٹانوں کے پیچھے چھپے بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ فائرنگ کرتے تو کیپٹن بابر کا زد میں آنا لازمی تھا۔ ویگن کے قریب پہنچ کر سادہ لباس والوں میں سے ایک نے کیپٹن بابر کے چہرے پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور پھر ٹارچ بجھاتا ہوا بولا، اگر تم میں زندہ رہنے کی امنگ ہے تو اپنے ساتھیوں کو آواز دو کہ ہتھیار پھینک کر سڑک پر آ جائیں، اسی میں ان سب کی بہتری ہے، ورنہ ہم ان پر دستی بم پھینکیں گے۔ دستی بموں کا سن کر کیپٹن بابر چونکا، لیکن اندھیرے میں اس کے تاثرات کون نوٹ کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں بلاتا ہوں، ایک آدمی میرے ساتھ چلے، کیپٹن بابر نے پرسکون لہجے میں کہا۔ نہیں، تم یہیں سے آواز دو، فاصلہ زیادہ نہیں ہے، وہ تمہاری آواز سن سکتے ہیں۔ کیپٹن بابر نے مخصوص کوڈ ورڈ کا استعمال کرتے ہوئے انگریزی میں اپنے ساتھیوں کو ہتھیار پھینک کر اوپر آ جانے کے لیے کہا۔ فوراً ہی سڑک کی دوسری جانب سے ایسی آوازیں آئیں جیسے آہنی ہتھیار پھینکے گئے ہوں۔ چلو، چوہان کی آواز سنائی دی، ہم آ رہے ہیں، تمہاری جان ہمیں بہت پیاری ہے، کیپٹن بابر مسکرا دیا۔ سادہ لباس والوں نے سپاہیوں سے کہا، جاؤ انہیں گرفتار کر لو، کوئی شرارت کرے تو بے شک شوٹ کر دینا۔ وہ 8-10 پولیس کے سپاہی فوراً سڑک کی جانب بڑھ گئے۔ کیپٹن بابر وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ہیکلے دیکھ رہا تھا جو سڑک کے وسط میں آ چکے تھے، لیکن جوں ہی سپاہی سڑک پر پہنچے فضا اسٹین گنوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ وہ دونوں چونک کر ادھر متوجہ ہوئے ہی تھے کہ کیپٹن نے مڑ کر پیچھے آنے والے آدمی کے ریوالور پر ہاتھ مارا اور فوراً ہی سامنے والے کے پیٹ میں لات رسید کر دی۔ وہ چیختا ہوا پیچھے ایک پتھر سے ٹکرایا اور گر کر نشیب کی طرف لڑکتا چلا گیا۔ اس کی چیخوں نے ایک لمحے کے لیے دوسرے کو گمسم کر دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، کیپٹن بابر نے اس کی ناک پر زوردار ٹکر رسید کی۔ وہ بلبلاتا ہوا کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کیپٹن نے وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر اس کے سینے میں فلائنگ کک رسید کی۔ وہ ذبح ہوئے بکرے کی مانند چیخا اور پلٹ کر ایک بھاری پتھر سے جا ٹکرایا اور پھر وہ بھی نشیب کی جانب لڑکھڑاتا چلا گیا۔ اس کی چیخیں کافی فلک شگاف تھیں۔ عمران۔ اسٹیمر رکتے ہی صفدر اور عمران نیچے اتر آئے، پھر وہ آہستگی سے سڑک کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ ساتھ ہی عمران واچ ٹرانسمیٹر سے کیپٹن بابر کو کال کرنا شروع ہو گیا، مگر دوسری جانب سے رابطہ نہ ہوا۔ تب اس نے چوہان کی فریکوینسی سیٹ کی۔ ہیلو چوہان، عمران کالنگ، اوور۔ یس عمران صاحب۔ فوراً ہی چوہان کی خوشی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ یہ فائرنگ کیسی ہے اور تم کس حساب میں خوش ہو؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نہ صرف میں بلکہ تنویر، خاور اور جوزف بھی خوشی محسوس کر رہے ہیں،
چوہان نے ہنستے ہوئے کہا، یہ خوشی آپ کی خیریت معلوم کر کے ہوئی ہے، ورنہ ہمارے خیال میں تو آپ جہنم پہنچ چکا تھا۔ عمران نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم کہنا چاہتے ہو نا؟ بہرحال میں صفدر کے ساتھ آ رہا ہوں۔ کیا پوزیشن ہے؟ کیپٹن بابر کہاں ہے؟ دشمن کے نرغے میں، انہوں نے جاوید کی ویگن پر قبضہ کر رکھا ہے۔ جواب میں چوہان نے تفصیل سے ذکر کیا، پھر جلدی سے بولا، اب کیپٹن بابر کہہ رہا ہے کہ ہم ہتھیار پھینک کر سڑک پر پہنچ جائیں، مگر اس نے کوڈ ورڈ میں ہدایت کی ہے کہ بالکل غیر مسلح نہ ہوں اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اس کی ہدایت پر عمل کرو، ہم دونوں بھی وہاں پہنچنے والے ہیں، ہم خود معاملہ سنبھال لیں گے، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ صفدر بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ عمران کو جاوید کی فکر تھی، نہ جانے ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ آدھے منٹ کے بعد وہ ان چٹانوں کے پیچھے پہنچ گئے جہاں چوہان، خاور، تنویر اور جوزف چھپے ہوئے تھے۔ عمران نے وقت ضائع کیے بغیر خاور اور تنویر کو ساتھ آنے کا اور جوزف اور صفدر کو وہیں چھوڑ کر سڑک پر آنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے گنیں بغلوں میں چھپا رکھی تھیں۔ چند لمحوں کے بعد ویگن کی دوسری جانب ڈھلوان سے چند سپاہی نمودار ہوئے اور رائفلوں کے رخ ان کی طرف کیے سڑک پر آ گئے۔ عمران نے یکدم خود کو منہ کے بل گرا دیا۔ خاور اور تنویر نے بھی اس کی تقلید کی۔ دوسرے ہی لمحے چٹان کی جانب سے صفدر، جوزف اور خاور کی اسٹین گنیں گرجیں اور اس سے پہلے کہ وہ سپاہی وغیرہ ان کے یوں گرنے کا مطلب سمجھتے، 20 یوں گولیاں ان کے جسموں سے پار ہو گئیں۔ آن کی آن میں وہ مٹھی بھر سپاہی جہنم رسید ہو گئے۔ اسی لمحے ڈھلان کی جانب پتھر لڑکنے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ عمران فوراً اٹھ کر اس جانب جھپٹا۔ جو ہی اس نے ویگن کی اوٹ سے ڈھلوان کی طرف نظر ڈالی، اس نے ایک سائے کو اوپر کی جانب آتے دیکھا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ سایہ کیپٹن بابر کا ہی تھا۔ وہ اوپر آیا تو عمران کو دیکھ کر حیران ہوا اور پھر خوشی سے بولا، شکر ہے اب زندہ لوٹ آئے۔ اسی لمحے جوزف، صفدر اور چوہان چٹان کی آڑ سے نکل کر سڑک پر آ گئے۔ پھر عمران کے سنبھلنے سے پہلے ہی جوزف اس سے چمٹ گیا۔ وہ خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ ہائے ہائے، ارے چھوڑ دو مجھے تاریکی کے الو، عمران چلایا اور جوزف نے ہنستے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ کیپٹن صاحب نے کہا تھا کہ میرا باس نہیں مر سکتا، وہ موت کے قابل نہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو جوزف؟ عمران غرایا، میرا مطلب ہے موت آپ کے قابل نہیں ہے، جوزف بوکھلا کر بولا۔ عمران کے ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ دفعتاً عمران نے کیپٹن سے پوچھا، جاوید کے بارے میں کیا معلوم ہوا؟ شاید وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، کیپٹن بابر نے آہستہ سے کہا۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ویگن والا آدمی جہنم میں ہمارا انتظار کر رہا ہے، اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ عمران چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، آؤ چلیں، بحریہ کی نگاہوں میں ہم سب ہلاک ہو چکے ہیں، اس لیے امید ہے کہ ہماری تلاش کا کام ترک کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے۔ یہ ویگن پولیس اور خفیہ کی نگاہوں میں آ چکی ہے، استعمال کرنا مناسب نہیں، اس لیے ہم اب اس پولیس کی گاڑی کو استعمال کریں گے۔ یقیناً قریب ہے کہ کہیں ان لوگوں کی گاڑیاں موجود ہوں گی۔ آؤ ان سپاہیوں کی وردیاں اتار کر پہن لو، جلدی کرو۔ وہ سب شہر کی سمت چل پڑے۔ آدھے فرلانگ کے فاصلے پر انہیں ایک فوجی جیپ، ایک کار اور ایک پولیس ویگن کھڑی نظر آئی۔ چونکہ ان کے جسموں پر اب سادہ ہی لباس تھے، اس لیے انہوں نے ویگن کو ہی منتخب کیا۔ وہ سب ویگن میں سوار ہو گئے۔ عمران نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، جبکہ کیپٹن بابر اس کے ساتھ بیٹھا۔ باقی افراد پچھلی سیٹوں میں اسٹین گن سنبھالے بیٹھے تھے۔ عمران نے ویگن کی اندرونی بتیاں بجھا دی تھیں تاکہ اندر بیٹھے اس کے ساتھیوں کو کوئی پہچان نہ سکے۔ دفعتاً واچ ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ عمران نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے واچ کا ونڈ بٹن کھینچ دیا۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز آ رہی تھی، ہیلو ہیلو عمران، جولیا کالنگ، اوور، یس جولی، عمران اٹینڈنگ، اوور۔ عمران نے مسکرا کر کہا، اوہ شکر ہے تم زندہ ہو۔ جولیا نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، باقی ساتھی بھی خیریت سے ہیں نا؟ بالکل ہیں، تم سناؤ، پریشان تھیں؟ عمران نے پوچھا۔
ہاں، ابھی ابھی میں نے ریڈیو پر بڑی سنسنی خیز خبریں سنی ہیں۔ جولیا کی آواز آئی۔ کیا راجیشیا کے ریڈیو 2 بجے رات کو بھی پروگرام نشر کرتے ہیں؟ نہیں، ہنگامی حالات کے تحت خبروں کا خصوصی بلیٹن تھا۔ یہ گودی کی تباہی اور ساتھ ہی گودی تباہ کرنے والوں کا انجام بھی بتایا گیا کہ بمباری کر کے ان کے اسٹیمرز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر تو درست ہے، عمران چہکا۔ بس یوں سمجھ لو کہ میں عالم ارواح سے بول رہا ہوں اور تمہارا منتظر ہوں۔ کیا جاوید وہاں نہیں پہنچا؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ پہنچا تھا، مگر وہ لوگ اسٹیمر سے ہمارے ممکنہ فرار کے پیش نظر سڑک کی بھی نگرانی کر رہے تھے، چنانچہ ہمارا اس کے بجائے مسلح افراد سے سامنا ہو گیا۔ اللہ جانے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے یا وہ قید میں ہے، تصدیق نہیں ہو سکی، عمران نے بتایا۔ کیا تم لوگ شہر کی طرف آ رہے ہو؟ جولیا نے سوال کیا۔ ہاں، کیوں؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ریڈیو نے بتایا ہے کہ شہر کی ناکہ بندی کر لی گئی ہے۔ جولیا کی آواز آئی۔ ممکن ہے اسٹیمر کی تباہی کے بعد یہ ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہو۔ نہ بھی ہوئی ہو تو ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، طوفانوں کو بھی کوئی روک سکا ہے، اور اس مہم میں میرے ساتھیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ طوفان میل ہیں، صرف اپنے وطن میں خیبر میل بن جاتے ہیں، عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا، پھر جلدی سے بولا، تم فکر نہ کرو، ہم شہر کے قریب پہنچ چکے ہیں، اول تو ہم پولیس ویگن میں سوار ہیں اور روکے جانے کا خطرہ نہیں، اگر ہو بھی تو وہ ہمیں نہیں روک سکیں گے، راجیشیا کی سڑکوں پر یروشلم کی سڑکوں کی طرح دشمن کے خون سے سیراب کر دیں گے، یہ تم یروشلم میں دیکھ چکی ہو، بہرحال تم کافی تیار کرو، ہم پہنچ رہے ہیں۔ عمران نے اتنا کہہ کر واچ ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ سامنے دیکھیے عمران صاحب، کیپٹن بابر نے جلدی سے کہا۔ عمران دیکھ رہا تھا کہ سامنے سے ایک پولیس جیپ آ رہی ہے جس کی چھت پر سرخ لائٹ گردش کر رہی تھی اور انہیں رکنے کا اشارہ دیا جا رہا تھا۔ عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے ساتھیوں کو ہوشیار رہنے کا کہا اور رفتار میں اضافہ کر دیا۔ کیپٹن بابر اس کا مقصد نہ سمجھ سکا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ دونوں گاڑیاں ایک دوسرے کے قریب پہنچی۔ جیپ کا ڈرائیور ویگن کی رفتار دیکھ کر بوکھلا گیا اور اس نے جیپ سڑک سے اتار لی، مگر عمران کے ہونٹوں پر اس وقت بڑی خطرناک مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس کے قریب پہنچتے ہی جیپ کو سائیڈ ماری اور دوسرے ہی لمحے جیپ الٹ کر نشیب میں لڑکھڑاتی چلی گئی۔ عمران نے کمال مہارت سے تیز رفتار ویگن کو کنٹرول کرتے ہوئے دوبارہ سڑک پر چڑھا لیا۔ تو یہ شاید آپ پر خون ریزی کا بھوت سوار ہو گیا ہے، کیپٹن بابر نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ کافی ٹھنڈی نہ ہو جائے، عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ گویا آپ نے کافی کے لیے جیپ تباہ کر ڈالی، اگبی کھڑکی سے صفدر نے ہنس کر کہا۔ ہاں، آخر کافی جولیا کے ہاتھوں کی پینی ہے اور اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیچھے بیٹھے تنویر کا منہ بن گیا، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اندھیرے میں دوسرے ساتھی اس کے تاثرات محسوس نہیں کر سکتے تھے۔ جلد ہی وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ عمران نے رفتار کم کر لی۔ سڑک پر پولیس کی متعدد گاڑیاں گشت کر رہی تھیں اور پیٹرولنگ کاریں بھی چکر لگا رہی تھیں، لیکن کسی نے انہیں نہیں روکا۔ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس پولیس ویگن میں پولیس کے سوا جو سپاہی سوار ہیں وہ دراصل وہی جاسوس ہیں جنہیں وہ مردہ سمجھ چکے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد عمران نے ویگن ایک ایسی سڑک پر روکی جہاں ارد گرد نہ پولیس کے سپاہی تھے اور نہ ہی کوئی گاڑی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب اتر کر عمران کے پیچھے ایک گلی میں گھستے چلے گئے۔ رات کے 2 بجے تھے، گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ ایک دو جگہ کتوں سے ان کا سامنا ہوا، مگر کتوں کے لیے ان کے سائلنسر لگے ریوالور قاتل ثابت ہوئے۔ تقریباً 20 منٹ تک ان گلیوں میں سفر کرنے کے بعد وہ جاوید کے مکان پر پہنچے تو اس جگہ سے کم از کم 2.5 میل دور تھے جہاں انہوں نے پولیس ویگن چھوڑی تھی۔ عمران نے مخصوص انداز میں دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں کے بعد دروازے کی دوسری جانب سے کسی کے قدموں کی آہٹیں ابھری اور پھر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی جولیا تھی، مگر اندھیرے کے باعث عمران اس کی شکل نہ دیکھ سکا، نہ ہی وہ جولیا کا اشارہ محسوس کر سکا۔ وہ اندر داخل ہوا ہی تھا کہ دائیں جانب سے کسی نے اس کی کن پٹی پر کوئی ٹھنڈی چیز رکھ دی جو ٹامی گن کی نال ہی ہو سکتی تھی۔ عمران کا ذہن خطرے کے احساس سے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی لمحے اس کے دوسرے ساتھی بھی اندر آنے لگے۔
لیکن پھر انہوں نے خطرہ محسوس کر کے فوراً ہی گنیں سنبھال لی اور وہ استعمال نہ کر پائے۔ بائیں جانب سے ایک گن کی نال جولیا کی کمر کو چھو رہی تھی۔ دفعتاً صحن میں روشنی پھیل گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ سب چونک پڑے۔ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا بھاری مونچھوں والا ادھیڑ مر شخص بڑے خطرناک انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر عمران بے اختیار منہ چلانے لگا۔ کیپٹن شنکر۔ کیپٹن شنکر نے اپنے چیف سے بات کرنے کے بعد ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہوا تیزی سے ہال کے خارجی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہوٹل سے باہر آ کر وہ اپنی کار میں بیٹھا۔ اس کے دو ماتحت اس کی کار کی اگبی سیٹوں پر بیٹھ گئے، جبکہ کیپٹن گوپال اور راجیش دوسری کار میں بیٹھے، اور پھر وہ دونوں کاریں تیزی سے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنے لگیں۔ اس وقت رات کا 1 بجا تھا اور سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ کیپٹن شنکر نے ڈیش بورڈ میں رکھے ٹرانسمیٹر پر پولیس ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کر کے چند ضروری ہدایات دیں۔ پھر اس نے ملٹری فورس کے سربراہ سے بات کی اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ شہر سے باہر آ کر کارواں کا رخ پہاڑیوں کی جانب تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس علاقے میں پہنچ گئے۔ کیپٹن شنکر کو یہی اطلاع ملی تھی کہ خفیہ گودی کو تباہ کرنے والوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت بھی شامل ہیں اور سرنگ تباہ کرنے کے بعد پہاڑیوں میں گم ہو گئے ہیں۔ چیف نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے اس علاقے کی ناکہ بندی کرے۔ چنانچہ وہ اسی سلسلے میں ادھر جا رہا تھا۔ دفعتاً کار کی ہیڈ لائٹس میں سڑک کے کنارے کھڑی ایک ویگن نظر آئی اور شنکر نے چونک کر رفتار کم کر دی۔ اس کے ذہن میں آیا کہ ممکن ہے کہ وہ دونوں عورت اور مرد اس ویگن تک پہنچے۔ اس نے کار ویگن سے کافی پیچھے روک لی۔ پچھلی کار بھی رک گئی۔ پھر وہ سب اتر کر ویگن کی طرف بڑھنے لگے۔ شنکر سب سے آگے تھا۔ ویگن کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ سنو، یہ ان مجرموں کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے۔ کیپٹن شنکر نے رک کر اپنے ساتھیوں سے آہستہ سے کہا، ممکن ہے وہ مسلح ہو، اس لیے ہوشیاری سے اسے گھیرنا پڑے گا۔ کیپٹن گوپال، آپ راجیش اور رام چند کے ساتھ سڑک سے اتر کر جائیں اور پیچھے سے اس کے سر پر پہنچیں۔ ہم ادھر سے آتے ہیں۔ ایسا ہی کیا گیا اور وہ ویگن کے عقب میں پہنچ گئے۔ دوسرے ہی لمحے ویگن کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا جاوید ان کے ریوالوروں کی زد میں تھا۔ وہ اس اچانک افتاد پر بوکھلا گیا۔ نیچے اتر آؤ جوان، کیپٹن شنکر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ جاوید خاموشی سے باہر آ گیا۔ اس نے ہاتھ بلند کر رکھے تھے۔ اس کی تلاشی لو اور سب کچھ نکال لو، شنکر نے اپنے ایک ساتھی سے کہا۔ وہ آدمی آگے بڑھا اور جوں ہی وہ جاوید کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنے لگا، جاوید حرکت میں آ گیا۔ اس کا گھٹنا اس آدمی کے پیٹ میں پڑا اور دونوں ہاتھ دائیں بائیں کھڑے گوپال اور شنکر کے ریوالوروں پر پڑے۔ ان کے ہاتھ سے ریوالور نکل گئے اور وہ آدمی چیختا ہوا اپنے ایک ساتھی سے جا ٹکرایا۔ ٹھیک اسی لمحے راجیش نے فائر کر ڈالا، مگر جاوید خود کو اس جگہ سے ہٹا چکا تھا۔ گولی گوپال کے سینے میں لگی اور وہ چیخ کر نیچے آ گیا۔ کیپٹن شنکر نے فوراً ہی جاوید پر چھلانگ لگا دی، لیکن جاوید نے مڑ کر اس کے منہ پر گھونسا رسید کیا۔ وہ لڑکھڑایا اور ویگن سے جا ٹکرایا۔ اسی لمحے رام چند نے جاوید پر فائر کر دیا۔ فائر کا دھماکہ ہوتے ہی جاوید نے خود کو جھکا دیا اور گولی ویگن سے جا لگی، مگر رام چند نے اسے بچتا دیکھ کر ایک اور فائر کر دیا۔ اس بار جاوید خود کو نہ بچا سکا۔ گولی اس کے سر میں لگی اور کوئی آواز نکالے بغیر وہ ڈھیر ہو گیا۔ کیپٹن شنکر نے طویل سانس لیا۔ اس نے میز پر گری ٹارچ اٹھائی اور رام چند کو اشارہ کیا۔ آگے بڑھ کر جاوید کی تلاشی لی۔ تلاشی میں سگریٹ کا پیکٹ اور پرس برآمد ہوئے۔ پرس اس نے شنکر کی طرف بڑھا دیا۔ شنکر نے پرس کھولا۔ پرس میں چند کرنسی نوٹوں کے علاوہ ایک شناختی کارڈ بھی تھا، جس پر جاوید کا مکمل نام و پتہ درج تھا۔ راجیش، رام چند، تم دونوں یہیں رکو۔ چند منٹ میں پولیس فوج کے سپاہی یہاں پہنچنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ مل کر تم یہاں سے گزرنے والوں پر مکمل نگاہ رکھو۔ یقیناً وہ لوگ ضرور یہیں آئیں گے۔ یہ شخص ان کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے مسکن پر جاتا ہوں، ممکن ہے وہاں سے کوئی کام کی بات معلوم ہو۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنی کار کی طرف چل پڑا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی کار تیزی سے شہر کی طرف دوڑ رہی تھی اور وہ ٹرانسمیٹر پر اپنے چیف کو رپورٹ دے رہا تھا، جو شام کو ہی دارالحکومت سے وہاں پہنچا تھا۔ اس سے بات کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا
جب وہ جاوید والے مکان کی گلی میں پہنچا تو وہاں اس کے 4 ساتھی موجود تھے جنہیں چیف نے وہاں بھیج دیا تھا۔ شنکر ان کے ساتھ گلی میں داخل ہوا اور جاوید کے مکان کی تلاشی کرنے لگا۔ جاوید کے شناختی کارڈ پر مکان نمبر بھی درج تھا، چنانچہ اسے کوئی دشواری نہ ہوئی۔ مطلوبہ مکان کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی۔ چند لمحوں کے بعد قدموں کی آہٹیں قریب آئیں، پھر اندر سے کسی نے پوچھا، کون ہے؟ آواز نسوانی تھی۔ جاوید، شنکر نے کھانستے ہوئے کہا۔ فوراً ہی دروازہ کھل گیا اور شنکر نے سامنے نظر آنے والی ہستی کے سینے پر ریوالور کی نال رکھ دی، پھر وہ اسے دھکیلتا ہوا اندر گھس گیا۔ صحن میں اندھیرا نہیں تھا، اس لیے اس نے دروازہ کھولنے والے کی شکل بخوبی دیکھ لی۔ اوہ مس جولیا، وہ چونک کر بولا۔ اس کا چیف پاکیشیا سیکرٹ سروس کی فائل ساتھ لے آیا تھا اور اس فائل میں جولیا کی تصویر وہ دیکھ چکا تھا، اس لیے فوراً پہچان گیا کہ وہ سوئس لڑکی جولیا ہی ہے۔ اس کے ساتھی بھی اندر آ چکے تھے۔ جولیا پریشانی کے عالم میں ایک ایک کو گھور رہی تھی۔ وہ ریوالوروں کی زد پر اسے کھلے دروازے والے کمرے میں لے آئے۔ شنکر یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ چولہے پر پانی چڑھا ہوا تھا۔ قریبی کافی کے کارڈ، ارد گرد چیزوں کے علاوہ 7-8 پیالیاں بھی رکھی تھیں، گویا وہاں کچھ لوگ آنے والے تھے۔ اس نے جولیا سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ اسے اپنے آدمیوں کی تحویل میں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ صحن کے ایک گوشے میں آ کر اس نے جیب سے چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے آن کر کے چیف کو رپورٹ دینے لگا۔ چند لمحے بات کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور کمرے میں آ گیا۔ اس کے اشارے پر اس کے ساتھی جولیا کو دوسرے کمرے میں لے آئے جہاں میز، کرسیاں اور صوفے پڑے تھے۔ مس جولیا، شنکر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ تو ہم سمجھ چکے ہیں کہ تمہارے ساتھی یہاں آنے والے ہیں جن کے لیے تم کافی تیار کر رہی ہو۔ جاوید نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کی ویگن ہمارے قبضے میں ہے۔ 1 گھنٹہ پیشتر اس پر قبضہ کیا جا چکا ہے اور اب تمہیں ہمارے اشاروں پر چلنا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنا ریوالور نکال کر فرش پر ڈال دو، اور ہاں، یہ گھڑی بھی اتار دو کیونکہ یہ واچ ٹرانسمیٹر ہے۔ جولیا نے ریوالور نکال کر دے دیا۔ وہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھی کیونکہ عمران سے اس نے واچ ٹرانسمیٹر پر اپنی ساتھیوں کی خیریت کی اطلاع دے چکا تھا اور چند منٹ بعد ہی پہنچنے والا تھا۔ واچ ٹرانسمیٹر اتارنے کے بعد اس نے پس و پیش کی، مگر شنکر نے خود اٹھ کر اس کی کلائی سے واچ اتار لی۔ پھر اس نے باہر صحن کی بتی بجھا دی اور کمرے میں آ کر جولیا سے بولا، تمہارے اطمینان سے ظاہر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھیوں کو یہاں پہنچنے کا پورا یقین ہے، چنانچہ جب بھی دروازے پر دستک ہو تم دروازہ کھولو گی۔ یہ مت بھولنا کہ تم ہمارے ریوالوروں کی زد پر ہوگی، اور اپنے ساتھیوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی تو جہنم میں پہنچا دی جاؤ گی۔ ہم صرف 5 نہیں بلکہ اب تک ہمارے مزید ساتھی ارد گرد کے مکانوں میں پہنچ چکے ہوں گے، اور جو ہی تمہارے ساتھی یہاں پہنچیں گے وہ عقب سے انہیں گھیر لیں گے۔ امید ہے تم ہوش و حواس سے کام لوگی۔ جولیا کچھ نہ بولی، وہ سامنے والی دیوار کو گھورتی ہوئی کچھ سوچ رہی تھی۔ اتنے میں شنکر کا ایک ساتھی دوسرے کمرے سے چند ٹامی گنیں تلاش کر کے لے آیا۔ عمران نے اس مونچھے والے کو پہچان لیا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جسے یرغمال بنا کر ایکسٹرو کے ماتحتوں نے تنویر کو رہا کرایا تھا۔ تم لوگ چاہے کسی بھی بھیس میں ہو، لیکن اس مکان پر تمہاری آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ تم پاکیشیائی سیکرٹ سروس کے ممبر ہو۔ اپنے ہتھیار پھینک دو۔ مونچھوں والے کیپٹن شنکر نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے فرار کی راہیں ختم ہو چکی ہیں۔ ارد گرد کے مکانوں میں چھپے ہمارے آدمی گلی میں نکل آئے ہوں گے۔ وہ سب اندر آ چکے تھے اور جولیا کو کور کرنے والے آدمی نے بیرونی دروازہ بند کر دیا تھا۔ جولیا اور عمران گنوں کی زد میں تھے۔ بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ وہ باہر گلی میں بھاری قدموں کی آوازیں سن رہے تھے اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ کیپٹن شنکر درست کہہ رہا ہے۔ کیپٹن شنکر، تم ہماری کارکردگی سے بے خبر ہو، عمران پرسکون لہجے میں بولا۔ تمہاری اطلاع کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہارے دونوں آدمی پولیس اور فوج کے جوان ہمارے ہاتھوں فنا ہو چکے ہیں۔ اوہ، کیپٹن شنکر چونک پڑا۔ میں حیران تھا کہ تم لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے۔ بس اس سے اندازہ کر لو تو تم ہمیں گرفتار نہیں کر سکو گے۔ عمران ہنسا۔ بہتر ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے زندہ نکل جاؤ، ورنہ ایک بار پھر ہمیں آگ اور خون کی ہولی کھیلنا پڑے گی۔
اور تمہاری سیکرٹ سروس یتیم ہو کر رہ جائے گی۔ بکواس بند کرو۔ کیپٹن شنکر غصے میں آ گیا۔ ہتھیار پھینک کر ہاتھ بلند کرو، جلدی کرو۔ ہا ہا ہا، تم دھوکہ کھا گئے کیپٹن شنکر خور، اپنے پیچھے تو دیکھو، عمران نے کہا لگا کر کہا۔ شنکر کے ساتھ ہی اس کے چاروں مسلح ساتھیوں نے بھی شنکر کے عقب میں دیکھا اور اسی لمحے عمران نے دائیں جانب کھڑے آدمی کی گن پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ جولیا نے مڑ کر پیچھے کھڑے شخص کے سینے میں ٹکر رسید کی اور کیپٹن بابر نے باقی دو پر چھلانگیں لگا دیں۔ چند لمحوں میں پانسا پلٹ گیا اور اب پانچوں عمران اور اس کے ساتھیوں کی گنوں کی زد میں تھے۔ وہ انہیں ہانکتے ہوئے ایک دوسرے کمرے میں لے گئے۔ ان کا خیال رکھو، میں باہر دیکھتا ہوں، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ وہ کمرے سے نکل آیا، بیرونی دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو گلی میں دروازے کے ارد گرد 8-9 مسلح افراد کھڑے تھے۔ انہوں نے عمران کی طرف دیکھا اور عمران مسکرا دیا۔ سنو، تمہارے کیپٹن شنکر اور دیگر ساتھی ہماری گرفت میں ہیں۔ اگر تم ان کی خیریت چاہتے ہو تو گلی سے نکل جاؤ، ہم انہیں یرغمالی بنا کر باہر نکلیں گے، اور اگر تم لوگ ہمیں گلی میں باہر سڑک پر نظر آئے تو انہیں فوراً گولی مار دی جائے گی۔ ان لوگوں نے عمران کی بات سن کر حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر سڑک کی جانب چل دیے۔ عمران اس وقت تک وہاں کھڑا رہا جب تک وہ سب گلی سے باہر نہ نکل گئے۔ تب عمران نے دروازے کا بونٹ گرا کر واپس کمرے میں آیا۔ جولی، تم نے کافی تیار کی، میں ان لوگوں سے مذاکرات کر لوں، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا، اور وہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کیپٹن شنکر اور اس کے ساتھی ہاتھ بلند کیے کرسیوں پر بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر خوف سے پیلے پڑے ہوئے تھے۔ عمران کیپٹن شنکر کے عقب میں پہنچا اور اسٹین گن کا کندہ اس کے سر پر رسید کیا۔ وہ بے ہوش ہو کر کرسی سے نیچے گر گیا۔ عمران نے باری باری باقی چاروں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ ان کے بے ہوش ہو جانے کے بعد اس نے ایک الماری سے میک اپ کا سامان نکالا اور پھر اپنے ساتھیوں کو شنکر وغیرہ کا ہم شکل بنانے اور ان کی تلاشی لے کر ان کے شناختی کارڈ حاصل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر عمران کے اشارے پر بے ہوش افراد کے لباس اتار کر پہن لیے گئے۔ عمران نے اپنا اور جوزف کا میک اپ بھی کر ڈالا اور جب جولیا کافی بنا کر لائی تو عمران نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ہاں، اب شروع ہو جاؤ، تم نے تو ہمیں آج مروا ہی ڈالا تھا، حالانکہ میں نے تمہیں دروازہ کھولتے ہی خطرے کا اشارہ کر دیا تھا، جولیا نے مسکرا کر کہا۔ پھر جولیا شنکر وغیرہ کی آمد کا حال بیان کرنے لگی اور عمران اس کے چہرے کی مرمت کرنے میں لگ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد کیپٹن شنکر کے ٹرانسمیٹر سے سگنل نشر ہونے لگے۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آن کیا۔ ہیلو شنکر، کرنل کالنگ یو، اوور۔ یس چیف، شنکر بول رہا ہوں، عمران نے شنکر کی آواز کی نقل کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ لوگ تم سب کو اس مکان میں پکڑے ہوئے ہیں، اوور۔ عمران اس کی بات کاٹ کر بولا، مگر اب ہم نے پھر سے ان پر قابو پا لیا ہے اور اس وقت وہ 5 افراد بے ہوش پڑے ہیں اور ہم انہیں پولیس کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں، البتہ ایک آدمی فرار ہو گیا ہے، ممکن ہے اس وقت وہ پاکیشیا جانے والی فلائٹ کے انتظار میں ایئرپورٹ پر موجود ہو۔ فلائٹ کا وقت 4 بجے ہے جبکہ ابھی 3 ہی بجے ہیں۔ آپ ایئرپورٹ والوں کو حکم دیں کہ وہ ہمیں طیارے کی چیکنگ کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، میں ایئرپورٹ کے حکام کو فون کر رہا ہوں، مگر وہ فرار ہونے والا کون ہے؟ کرنل اروڑا نے پوچھا۔ وہ عمران ہے مگر میک اپ میں ہے، صرف میں ہی ہوں جو اسے موجودہ میک اپ میں پہچان سکتا ہوں۔ اچھا، تم جلد از جلد اسے گرفتار کرو، وہ ہمارے لیے بے حد اہم ہے۔ بس یوں سمجھو کہ عمران ہمارے ہاتھ آ گیا تو X2 یتیم ہو کر رہ جائے گا۔ ویسے بھی ان لوگوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ بہت بہتر چیف، آپ مطمئن رہیں، عمران کے فرشتے بھی اب بچ نہیں سکیں گے۔ اس کی خاطر مجھے جہاز کو بھی تباہ کرنا پڑا تو دریغ نہیں کروں گا، بشرطے عمران اس میں ہو۔ اوکے، اوور اینڈ آل، کرنل اروڑا نے کہا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ سن رہے ہو، وہ احمق مجھے پکڑ کر تمہارے چوہے کو یتیم کرنا چاہتا ہے اور جولیا کو بیوہ بنانے کے موڈ میں ہے۔ بکواس بند کرو، جولیا غرائی، کوئی اور بات کرو۔ بہت بہتر ماتا ہری صاحبہ، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھی بے اختیار ہنس پڑے، لیکن اس وقت وہ سب کانپ اٹھے جب عمران نے سائلنسر لگے ریوالور سے شنکر اور اس کے چاروں ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عمران کی درندگی دیکھ کر انہیں شنکر والا عمران یاد آ گیا تھا۔
عمران نے انہی کے رومال ان کے چہروں پر باندھ دیے۔ اب ان کی شکلیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ پھر اس نے 5 ساتھیوں کو وہ لاشیں اٹھانے کا حکم دیا اور ان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ باہر حسب توقع وہ 10 آدمی موجود تھے جنہیں عمران نے گلی سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ شاید انہی میں سے کسی نے کرنل اروڑا کو رپورٹ دی تھی اور اس کے حکم پر وہ دوبارہ مکان کو گھیرے ہوئے تھے۔ ان لاشوں کو تھانے لے کر جاؤ۔ عمران نے شنکر کی آواز میں انہیں حکم دیا، اور تھانے والوں سے کہہ دینا کہ جب تک میں نہ پہنچوں ان کے چہروں سے رومال نہ ہٹائے جائیں۔ ہم ان جاسوسوں کے ایک ساتھی کی تلاش میں ایئرپورٹ جا رہے ہیں۔ لاشیں تھانے میں جمع کرواؤ اور تم فارغ ہو جاؤ۔ عمران کے ساتھیوں نے وہ لاشیں ان لوگوں کے حوالے کر دیں اور وہ لاشیں لے کر گلی سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد عمران نے اپنے ممبران کو ساتھ دیا اور گلی سے نکل کر سڑک پر پہنچ گئے۔ حسب توقع وہاں ایک کار موجود تھی جبکہ دائیں جانب ایک جیپ بھی کھڑی تھی۔ عمران، جولیا اور جوزف کے ساتھ کار میں بیٹھ گئے جبکہ اس کے حکم پر باقی 5 ویگن میں سوار ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد دونوں گاڑیاں ایئرپورٹ کی جانب دوڑ رہی تھیں۔ جب وہ ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہوئے اس وقت ان سے پاکیشیا جانے والے کریبین ایئر لائن کا بورڈنگ طیارہ تیار کھڑا تھا اور اس کی روانگی میں صرف 2 منٹ رہ گئے تھے۔ وہ گاڑیاں روک کر اترے۔ پھر عمران نے رن وے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے ساتھی اس کے پیچھے بھاگے۔ رن وے پر اس وقت کم از کم 40 مسلح آدمی کھڑے تھے۔ وہ ایئرپورٹ سیکورٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا انچارج بھی تھا، مگر ان میں سے کسی نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یقیناً کرنل اروڑا کی طرف سے انہیں احکامات مل چکے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھے اور طیارے میں سوار ہو گئے۔ چونکہ رات کی فلائٹ تھی اس لیے اس میں زیادہ مسافر نہیں تھے۔ اندر گھستے ہی انہوں نے ریوالور نکال لیے۔ جولیا نے ایئر ہوسٹس کو کور کر لیا۔ صفدر نے طیارے کا دروازہ بند کر دیا اور عمران کیپٹن بابر کے ساتھ پائلٹ کیبن میں گھس گیا۔ پائلٹ اور اس کے طیارے کا کپتان دونوں گھبرا گئے۔ پھر عمران کے حکم پر انہوں نے فوراً ہی طیارے کے انجن اسٹارٹ کر دیے اور چند لمحوں کے بعد طیارہ فضا میں پرواز کر رہا تھا۔ نیچے ایئرپورٹ سیکورٹی کے حکام شچ و پنچ میں تھے کہ طیارہ بغیر کوشن دیے کیوں پرواز کر گیا، جبکہ ان کی معلومات کے مطابق سیکرٹ سروس کے ایک جاسوس کی تلاش میں طیارے میں سوار ہوئے تھے۔ بہرحال انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی گھپلہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوراً کرنل اروڑا سے رابطہ کر کے صورتحال بیان کی۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ کرنل اروڑا نے چونک کر پوچھا۔ 8، اور ان میں ایک لڑکی کے علاوہ ایک موٹا آدمی بھی تھا، ایئرپورٹ آفیسر نے بتایا۔ اوہ، یقیناً کوئی گڑبڑ ہے، 1 منٹ ہولڈ کرو۔ کرنل کی آواز ابھری۔ پھر 1.5-2 منٹ کے بعد کرنل اروڑا کی ہچیانی آواز ریسیور پر سنائی دی۔ سنو آفیسر، وہ 8 ہماری سیکرٹ سروس کے بجائے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے وہی افراد تھے جنہوں نے ہماری خفیہ گودی، 5 اسٹیمر، 1 بمبار اور 3 ہیلی کاپٹر تباہ کیے ہیں۔ وہ میرے آدمیوں کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں تھانے بھجوا کر خود انہی کے میک اپ میں نکلے جا رہے ہیں۔ اس طیارے کو فوراً واپس بلا لو یا اسے گھورنے کی کوشش کرو۔ ہم نے طیارے کے پائلٹ سے رابطے کی کوشش کی ہے مگر معلوم ہوا ہے کہ وہ بے بس ہے کیونکہ کوئی جواب نہیں مل رہا۔ آفیسر نے کہا، تب اسے تباہ کر دیا جائے، کسی صورت میں اسے راجیشیا سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے۔ افسوس کہ ہم ایسا کرنے سے قاصر ہیں، آفیسر نے ذرا خشک لہجے میں کہا۔ یہ فضائی قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ طیارہ ہمارے دوست ملک کا ہے اور اس میں ایکریمی شہری بھی سوار ہیں۔ دوسری طرف سے ریسیور پر کریڈٹ پٹکنے کی آواز سنائی دی۔ ختم شد۔ دوستوں، یہ تھا عمران سیریز کے ناول کیمپ GT4 بائی صفدر شاہین کا آخری حصہ۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔